بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان کا ایک لیٹسٹ سروے آج ہی رات کو 1 بجے جاری ہوا، اور جس کے مطابق پاکستان کے جو مختلف ادارے ہیں، مختلف شعبے ہیں، اس میں پولیس اور عدلیہ جو ہیں یہ کرپٹ ترین ادارے ہیں پاکستان میں۔ اچھا، اس سروے کے بارے میں یہ بتاؤں کہ 2021 کا ظاہر ہے، اس سروے کا نام نیشنل کرپشن پرسیپشن سروے ہے، اور یہ تقریباً 10 سال کے بعد کیا گیا، اور اس پچھلے 20 سالوں میں یہ ٹوٹل کوئی 4 یا 5 دفعہ یہ سروے کیا گیا، اور یہی ڈفرینٹ اداروں کے بارے میں کہ کس کس ادارے میں کتنی یعنی کہ پہلے 9-10 نمبر کے اوپر جو ٹاپ موسٹ کرپٹ جو انسٹیٹیوشنز ہیں یا جو شعبے ہیں ان کے بارے میں بیسیکلی یہ سروے کیا گیا، اور اس کو آج جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ رات 1 بجے پبلک بھی کر دیا گیا۔ تو سروے میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو سب سے زیادہ کرپٹ ترین ادارہ ہے وہ پولیس ہے، جس کے بعد عدلیہ کا دوسرا نمبر ہے، اور اس کے بعد جو ٹینڈرز اور ٹھیکے دینے کا شعبہ ہے وہ تیسری کیٹیگری ایسی ہے جہاں پہ کرپشن سب سے زیادہ ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو صحت کا شعبہ ہے، پھر لینڈ ایڈمنسٹریشن یہ جو ریونیو کا ادارہ ہے، پھر بلدیاتی حکومتیں ہیں، لوکل گورنمنٹ جو گورنمنٹس ہیں، پھر تعلیم کا، اور ٹیکسیشن اور این جی اوز، یہ 9 مطلب ہے کہ اسی لحاظ سے یہ موسٹ کرپٹ ہیں۔ مطلب سب سے زیادہ کرپٹ پولیس ہے، پھر عدلیہ ہے، پھر وہی ٹینڈرز اور ٹھیکے جس طرح سے دیے جاتے ہیں، پھر ہیلتھ ہے، پھر لینڈ ایڈمنسٹریشن ہے، بلدیاتی حکومتیں ہیں، تعلیم ہے، ٹیکسیشن اور این جی اوز، یہ سیکٹر ہے۔ اچھا، اس جو سروے کے جو اہم نکات ہیں تھوڑا سا میں ان کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں ایک تو یہی جو مطلب ہے کہ کیٹیگری وائز کہ جی یہ جو میں نے آپ کو بتا دیا، اس کے علاوہ جو اور چیزیں تھیں اس میں یہ ہے کہ 85% جو لوگ ہیں پاکستان کے، ان کے مطابق حکومت کی جو خود احتسابی جو سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا جو ان کا سسٹم ہے، میکینزم ہے، اس کے معاملے میں ان کو اطمینان نہیں ہے۔ 85% لوگوں کو دے آر ناٹ ہیپی کہ جی حکومت کی جو اس وقت کی حکومت ہے ان کی جو سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہے اس کے بارے میں وہ مطمئن نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے پھر پاکستان کی عوام کی اکثریت اب بھی یہی سمجھتی ہے کہ سرکاری شعبے میں کرپشن بہت زیادہ ہے، یہ جنرل ایک ویو ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ کہ جی کرپشن کی وجوہات کیا ہیں، اس کے اوپر بھی سروے میں کچھ کویشچن تھا جس کا جواب جو آیا، تو اس کے مطابق یہ ہے کہ کرپشن کی 3 بڑی وجوہات مطلب بتائی گئی اس سروے کے مطابق، اور اس میں جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جی ہمارا جو اکاؤنٹیبلٹی کا نظام ہے وہ بڑا کمزور ہے۔ سو ہوپ فلی یہ جو احتساب کے ہمارا نیب ہے، اور نیب کے جو چیئرمین ہیں جو بہت جو جاوید اقبال صاحب بہت باتیں کرتے ہیں، بہت بلند بانگ ان کے دعوے ہوتے ہیں، اور جو حکومت بھی فرض کریں اکاؤنٹیبلٹی کی بات اگر کرتی ہے یا جو بھی کوئی بات کرتا ہے تو وہ دیکھ لے کہ اس سروے کے مطابق جو کرپشن ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں ویک اکاؤنٹیبلٹی سسٹم ہے، ہمارا اکاؤنٹیبلٹی سسٹم کا نظام جو ہے احتساب کا وہ کمزور ہے۔ پھر دوسری یہ ہے کہ جی طاقتور لوگوں کی جو ہوس ہے وہی ختم نہیں ہوتی، اور پھر تیسری جو وجہ بتائی گئی وہ یہ ہے کہ تنخواہیں یہاں پہ کم ہوتی ہیں۔ تو یہ 3 وجوہات بڑی اس سروے میں سامنے آئیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ جی کچھ لوگوں نے کہا جی زیادہ تر لوگوں نے یہ بھی کہا کہ سخت سزائیں دی جانی چاہیے جو لوگ کرپشن میں انوالو ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی لوگوں نے کہا کہ نیب جو ہے، جو نیب کا ادارہ ہے، نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو، اس کی جو کرپشن کو ہینڈل کرنے کی جو اس کی جو مطلب ہے کہ کیپیبلٹی ہے، اس سے مطلب ہے کہ وہ خوش نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کو بہتری لا کے تو احتساب کیا جا سکتا ہے۔ مطلب ہے کہ نیب کی جانب سے کرپشن کیسز کو ہینڈل کرنے میں بہتری لا کر سرکاری ملازمین کا احتساب کیا جا سکتا ہے۔ سو دے آر ناٹ سیٹسفائیڈ ود دا نیب پرفارمنس ایز سچ۔ اچھا، اس سے علاوہ یہ بھی اس میں بتایا گیا جی کہ سروے میں کہ جی بلدیاتی حکومتوں میں پر بھی روشنی مطلب ہے اس میں اس کے اوپر فوکس تھا، اور کہا کہ کس طرح سے ان حکومتوں کی موجودگی سے پاکستان کورونا کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال سے بہتر
انداز میں نبٹ سکتا تھا، چونکہ لوکل گورنمنٹ سسٹم تھا نہیں. اگر سسٹم ہوتا تو یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ جو کرونا کا جو مسائل تھے ان کو بہتر ہم ہینڈل کر سکتے تھے. اچھا، اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا کہ اگر بلدیاتی حکومتوں کے منتخب نمائندے اپنے عہدوں پر ہوتے تو کرونا کے حوالے سے آگہی مہم جو ہے وہ بھی مؤثر ہوتی. مطلب اوور آل کرونا سے متعلق یہ ایک دو کویشچن تھے جو کہ اور جس کا جواب بھی اس سروے میں دیا گیا. اچھا، اس میں یہ بھی کہا گیا کہ پاکستانیوں کی ایک بڑی اکثریت مطلب 72.8% جو ہیں ان کی رائے ہے کہ نچلی سطح پر سرکاری شعبوں میں کرپشن بڑھنے کی وجہ بلدیاتی حکومتوں کی غیر موجودگی ہے. سو یہ بھی ایک بڑی وجہ سامنے آئی. 89.1% جو لوگ ہیں پاکستانی کی رائے میں کرونا کے حوالے سے حکومت کی ریلیف کی کوششوں کے دوران انہوں نے کوئی رشوت نہیں دی. یعنی جو کہ ایک اچھی بات ہے حکومت کے لیے کہ کرونا سے ریلیٹڈ جتنا بھی ایکٹیویٹی ہوئی ہے تو ایک بہت بڑی پرسنٹیج یہ کہا کہ ان کو جو ریلیف ملا تو انہوں نے کوئی رشوت نہیں دی. اچھا، اسی طرح 81.4% جو پاکستانی کی رائے ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی مرضی سے رشوت نہیں دیتے اور وہ واضح طور پر اس بات کی عکاسی کر رہے ہیں کہ عوامی خدمات کی فراہمی کے معاملے میں جان بوجھ کر کام نہ کر کے زبردستی رشوت لی جاتی ہے. اور یہ ایک عام سی بات ہے کہ پاکستان کا کوئی بھی ادارہ آپ کا جائز کام بھی نہیں کیا جاتا جب تک آپ رشوت نہ دیں. آپ کا جائز کام نہیں کیا جاتا. اور جائز کام کرنے کے لیے بھی ہمارے جو سرکاری محکمے اور سرکاری جو افسران ہوتے ہیں وہ لگتا ہے کہ ایز ایف وہ کوئی آپ کے اوپر احسان کر رہے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں مطلب سامنے آئیں. اس کے علاوہ انہوں نے انفلیشن کے اوپر بھی بات کی اور ان میں جب انفلیشن کی بات کی تو 85% جو لوگ ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ گزشتہ 3 سال کے دوران ان کی آمدنی سکڑ گئی. یعنی کہ ان کی آمدنی کم ہوئی اس پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے دوران. اور وہ وجوہات اس طرح کی بتائیں گئی کہ جی حکومت کی نااہلی ہے، کرپشن ہے، سرکاری معاملات میں سیاستدانوں کی غیر ضروری مداخلت ہے، پالیسیوں پر عمل درآمد میں ناکامی ہے اور پاکستانیوں کی اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ موجودہ حکومت کی احتساب کی مہم جانبدارانہ ہے، پارشل ہے. سو یہ بیسیکلی اس رپورٹ کے مین پوائنٹس ہیں. لیکن اس میں جو سب سے اہم پوائنٹ جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ پولیس کا محکمہ سب سے کرپٹ ہے اور عدلیہ کا محکمہ سیکنڈ موسٹ کرپٹ. پولیس کے بارے میں تو چلیں باتیں ہوتی رہتی ہیں جو کہ انفارچونیٹ ہے کہ ان کو بھی ظاہر ہے ٹھیک ہونا چاہیے تمام اداروں کو. لیکن عدلیہ کا سیکنڈ موسٹ کرپٹ انسٹیٹیوشن پاکستان میں ہونا میرا خیال ہے کہ یہ عدلیہ کے لیے جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، جو ہمارے ہائی کورٹس کے چیف جسٹس ہیں، ہمارے جو ججز ہیں، ہمارے جو ڈسٹرکٹ کورٹ کے ججز ہیں، ان سب کے لیے یہ بہت بڑا مطلب ہے کہ میرا خیال ہے کہ ایک اپرچونٹی ہے کہ یہ جو ریپیٹڈلی دنیا میں بھی آپ دیکھیں گے ہمیں جو مقام ملا کہ جی ہمارا جسٹس سسٹم کہاں پہ ہے تو وہ بھی ہم آخری نمبروں کے اوپر ہیں. اب ٹرانسپیرنسی کی یہ پاکستان کی رپورٹ آئی اور اس میں بھی سیکنڈ موسٹ کرپٹ انسٹیٹیوشن اگر دیا ہے تو اس کے اوپر ہمارے جوڈیشری کے بڑوں کو، ہماری عدلیہ کو غور کرنا چاہیے کہ اس میں کیا خامیاں ہیں. اور اگر وہ خامیوں کو تسلیم نہیں کریں گے اور ان کے اوپر غور نہیں کریں گے اور اگر ہم یہی سمجھیں گے کہ ہماری عدلیہ زبردست ہے، ہماری عدلیہ آزاد ہے، ہماری عدلیہ انصاف بڑا زبردست فراہم کر رہی ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت بڑا دھوکہ ہم اپنے آپ کے ساتھ کر رہے ہیں اور یہ دھوکہ عوام کے ساتھ ہے. جس چیز کو اس ایشو کو ہر حال میں ایڈریس کیا جانا ہے چاہیے. جتنی بھی ویسے آپ کو بتاؤں کہ باقی 9 جو اداروں کی یا شعبوں کی بات ہوئی، مجھے سب سے زیادہ انٹرسٹ جوڈیشری اس لیے ہے کہ جوڈیشری اگر آپ کی ٹھیک ہوگی، آزاد ہوگی، انصاف دے گی تو معاملات ہمارے دوسرے اداروں کے بھی اچھے ہوں گے اور لوگوں کو بھی جلد اور سستا انصاف ملے گا. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے جی. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.